بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مصری بادشاہ اور اس کی لونڈی کا قصہ سنانے جا رہے ہیں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بصرہ کی کسی گلی میں جا رہے تھے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ شاہی لونڈیوں میں سے ایک لونڈی سواری پر سوار ہے اور اس کے ساتھ خادم بھی تھے۔ جب مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو ان سے پوچھا، اے لونڈی، کیا تیرے آقا تجھے فروخت کرے گا؟ لونڈی نے کہا، کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، کیا تمہارا آقا تجھے بیچ دے گا؟ لونڈی نے کہا، اگر میرے آقا مجھے بیچ دے تو کیا تو مجھے خرید سکتا ہے؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہاں، اور تجھ سے بہتر کو خرید سکتا ہوں۔ وہ لونڈی ہنسنے لگی اور کہا، اس گھر پہنچاؤ۔ اس کو لے گئے۔ لونڈی اپنے آقا کے پاس گئی اور اس کو قصہ سنایا تو آقا ہنسنے لگا اور مالک بن دینار کو اندر لانے کا کہا۔ جب وہ داخل ہو گئے تو لونڈی کے آقا کے دل میں اس شیخ کی دہشت بیٹھ گئی۔ اس نے پوچھا، تیری کیا حاجت ہے؟ انہوں نے کہا، اپنی لونڈی مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا، کیا تم اس کی قیمت ادا کر سکو گے؟ مالک بن دینار نے کہا کہ اس کی قیمت میرے ہاں 2 گٹلیاں ہیں جن کو کیڑا لگا ہوا ہے۔ سب ہنسے اور پوچھا کہ اس کی قیمت 2 گٹلیاں کیوں ہے؟ انہوں نے کہا، اس میں عیب زیادہ ہے۔ کہا، کیا عیب ہے؟ انہوں نے کہا، اگر یہ عطر نہ لگائے تو اس سے بدبو آئے، مسواک نہ کرے تو منہ سے تعفن اٹھتا ہے، تیل نہ لگائے، کنگھی نہ کرے تو اس کے بدن میں جوئیں پیدا ہوتی ہے اور پراگندہ ہو جاتی ہے، اور تھوڑی دیر زندہ رہے تو بوڑھی ہو جاتی ہے، حیض والی ہے، پیشاب اور کئی گندگیوں کا مجموعہ ہے، اور یہ تجھ سے محبت صرف اور صرف اپنے نفس کی خاطر کرتی ہے، اور اپنی طبی مجبوری کی بنا پر وہ تجھ کو چاہتی ہے۔ وہ تیرے وعدوں کو پورا نہیں کر سکتی اور نہ ہی اپنی محبت میں سچی ہو سکتی ہے، اور تیرے بعد جس کے ہاتھ میں آئے گی اس کو تمہاری طرح سمجھے گی، اور میں اس کی قیمت سے کم جو تم نے اپنی باندی کے بارے میں پوچھا، ایسی باندی خرید سکتا ہوں جو عمدہ کافور سے بنی ہو، جس کے لعاب دہن کو اگر نمک میں ملایا جائے تو وہ میٹھا بن جائے، اور جس کی آواز سے اگر مردہ کو آواز دی جائے تو وہ زندہ ہو جائے۔ اس کی ہتھیلی اگر سورج کے سامنے ظاہر ہو تو وہ سورج کی روشنی مان پڑ جائے، رات کو ظاہر ہو تو اس کی روشنی پھیلتی ہی جائے۔ اپنے پوشاک زیور سے اگر آفاق کا سامنا کرے تو وہ اس کی وجہ سے آراستے نظر آئے۔ جس نے مشک و زعفران کے باغیچوں میں جنم لیا ہو، جو نعمتوں کے پودوں میں پلی بڑی ہو، جس نے جنت کا پیالہ پیا ہو، جو وعدہ خلافی نہیں کرتی، اس کی محبت بدلتی نہیں، تو بتا ان دونوں میں سے کون سی مہنگی ہے، کون سی مہنگی قیمت کی حقدار ہے؟ اس نے کہا، بڑی قیمت کی حقدار وہی ہے جس کی حالت تم نے بیان کی۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ایسی صفات والی لونڈیوں کی قیمت بھی موجود ہے، اس کو ماننا بھی آسان ہے۔ اس نے پوچھا، اللہ آپ پر رحم کرے، اس کی کیا قیمت ہے؟ انہوں نے کہا، بہت آسان اور گنجائش میں ہے۔ وہ یہ کہ تم رات کو ایک وقت اپنے رب کی عبادت کے لیے فارغ کرو، جس میں اپنے رب کے لیے اخلاص کے ساتھ 2 رکعتیں نفل پڑھو، اور جب تم اپنا کھانا حاضر کرو تو اس وقت بھوکے غریبوں کو بھی یاد کیا کرو۔ اپنی ضرورت اور خواہشات پر اللہ کی مرضی کو مقدم رکھو، اور راستے سے پتھر، روڑے اور گندگی صاف کرو، نیز اپنے ایام گزارنے سے چلاؤ، اور دنیا سے سارے ارادے اور امیدیں توڑ دو۔ بس دنیا میں کفایت شاری کے ساتھ رہو، عزت کے ساتھ رہو، اور قیامت کو عزت کے میدان میں امن کے ساتھ آؤ گے، اور جنت میں دائمی طور پر رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ گے۔ اسی شخص نے اپنی لونڈی سے کہا، تم نے سنا جو شخص نے کہا؟ اس نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، سچ کہا یا جھوٹ بولا؟ لونڈی نے کہا، بالکل سچ کہا۔ خیر خواہی کی
اور نیکی کی۔ اس کے مولا نے کہا جا بس تو آزاد ہے، صرف اللہ کے واسطے، فلاں فلاں جائیداد تیرے نام ہے، اور اے خادموں تم سب بھی آزاد ہو اور فلاں فلاں جائیدادیں تمہاری نام پر ہو گئی، اور یہ گھر بمیں اس کے مال و متاع کے، اور میرا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ پھر اس نے ایک موٹے قدر کے پردے کی طرف ہاتھ بڑھایا جو دروازے پر لٹک رہا تھا، اس کو اکاڑ کر اپنے سارے کپڑے اتار کر وہ موٹا کپڑا پہن لیا۔ باندی نے کہا اے میرے آقا تیرے بعد میری زندگی نہیں۔ اس نے بھی سارے لباس اتار دیے اور موٹے کپڑے پہن لیے اور اس کے ساتھ نکل گئی۔ مالک بن دینار نے ان کو الوداع کہا اور ان کی راہیں الگ ہو گئی۔ وہ دونوں اللہ کی عبادت میں لگے رہے یہاں تک کہ ان کو موت آئی۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کا رستہ دکھائے، آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے اور مزید ایسی ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔